ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ آنے والی ایپیسوڈز بر وقت ملتی رہیں۔ آج ہم مہر یار کی قسط نمبر 4 لے کے آئے ہیں۔ ایبک، امینہ بیگم اور مہتاب صبح ناشتہ کر رہے تھے جب ایبک نے وفا کی کمی محسوس کرتے ہوئے ادھر ادھر نگاہ گھمائی۔ وہ رات ڈنر کے بعد سے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ آپ کی دوست دکھائی نہیں دے رہی؟ ایبک نے سرسری سے انداز سے وفا کے بارے میں مہتاب سے پوچھا۔ انداز ایسا تھا بہت ہی کوئی عام سی بات ہو۔ بخار ہو رہا ہے، ساری رات جاگتی رہی ہے، ابھی سوئی ہے، وہ ناشتہ کرتے ہوئے بتانے لگی جبکہ ایبک نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ کل تک ٹھیک تھی۔ چاچو مجھے یوں ہی چھوڑ دیں اور ماما آپ اس کے اٹھ جانے پر میڈیسن دے دیجیے گا۔ مہتاب بولتے ہوئے اپنے کمرے سے بیگ لینے چلی گئی۔ امینہ بیگم نے پریشانی سے اوپر کی جانب نگاہ اٹھائی۔ ماما پریشان نہ ہو، ٹھیک ہو جائے گی۔ مہتاب نے ان کی پریشان صورت دیکھ کر اطمینان دلایا۔ وہ سر ہلاتی ڈائننگ ٹیبل سمیٹنے لگی۔ ایبک لمبی سانس بھر کے رہ گیا۔ اس کی ڈانٹ کا اس قدر اثر لے لیا تھا اس نے، وہ اب صحیح معنوں میں پچھتا رہا تھا۔ کیا زیادہ طبیعت خراب ہے وفا کی؟ ایبک سے رہا نہیں گیا تو پوچھ لیا۔ پہلے رات میں روتی رہی، پھر اچانک سردی سے کانپنے لگی۔ میں ڈر گئی تھی، کہا بھی تھا ہاسپٹل چلتے ہیں، لیکن کہتی ہے ان کھڑوس کے ساتھ ہرگز بھی ہاسپٹل نہیں جاؤں گی۔ اتنا ڈانٹا ہے مجھے، دیکھو بخار چڑھ گیا۔ مہتاب اسی کی طرح نقل اتارتے ہوئے بولی تو ایبک ہنسنے لگا۔ کہاں ہوں میں کھڑوس؟ اتنا اچھا تو ہوں۔ تمہاری کزن بلا وجہ میری پرسنالٹی سے جلتی ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے ٹرن لینے لگا تو مہتاب بھی ہنسنے لگی۔ بس اب میں جب تک گھر پہنچوں مجھے پرانی والی وفا مل جائے، ورنہ روتی رہی تو خالہ جان نے واپس بلا لینا ہے۔ میں نے پوچھا وفا واپس جانا چاہتی ہو؟ تو کہتی نہیں، پہلے تمہارے چاچو سے بدلہ لوں گی پھر واپس گھر جاؤں گی۔ وہ حیرت سے آنکھیں کھولے، وفا کی اگلی بات پر حیران تھی۔ ایبک بھی حیران سا اسے دیکھنے لگا۔ وہ مجھ سے بدلہ لے گی؟ وہ ابھی بھی وفا کی اس بات سے حیرت میں مبتلا تھا۔ ہاں کہہ تو رہی تھی، بس آپ بچ کر رہیے گا، میری دوست پلس کزن سے۔ وہ ہنستے ہوئے ایبک کی حالت انجوائے کر رہی تھی۔ یہ تو وفا ہی جانتی تھی وہ ایبک سے کیسے بدلہ لیتی ہے۔ اٹھ گئی میری بیٹی؟ وہ جب سیڑھیوں سے اتر رہی تھی امینہ بیگم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اسے لگا تھا اس وقت صرف امینہ بیگم گھر میں موجود ہوں گی۔ مہتاب یونی اور ایبک جاب پر جا چکے ہوں گے۔ امینہ بیگم کی آواز سن کر ایبک LED سے نظریں ہٹاتے ہوئے وفا کی جانب متوجہ ہوا۔ ستا ہوا چہرہ رات بھر رونے کی چغلی کھا رہا تھا۔ ابھی تک وفا کی اس پر نظر نہیں پڑی تھی۔ جی خالہ جان، رات بھر سوئی نہیں تھی، سر میں درد ہو رہا ہے۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھنے کے بعد سر ٹیبل پر ٹکا گئی تھی اور آنکھیں موند لی تھی۔ ایبک اس کی جانب پوری طرح متوجہ تھا۔ مہتاب کہہ کے گئی تھی کہ میڈیسن دے دینا وفا کو۔ ناشتہ کر لو، شاباش میڈیسن لے لو اور اپنی مما سے بھی بات کر لو۔ 3 بار کال آ چکی ہے، لیکن تم سو رہی تھی۔ وہ محبت سے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بال پیچھے کر رہی تھی۔ ابھی بھی تمہیں بخار ہے؟ وہ پریشانی سے ماتھے پر ہاتھ رکھے بتا رہی تھی۔ کوئی بات نہیں خالہ جان، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا، چکر آ رہے ہیں، کیا میں اپنے کمرے میں جاؤں؟ وہ زبردستی آنکھیں کھولتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ہاں میری بچی چلی جاؤ، میں ناشتہ بھیجتی ہوں۔ وہ بنا یہ جانے کس سے ناشتہ بھجوائیں گی سر ہلاتی ہوئی اٹھ گئی۔ وہ مردہ قدموں سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اپنے اور مہتاب کے مشترکہ کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ کمرے میں بالکل اندھیرا تھا۔ وفا کی سانس لینے کی آواز بھی ماحول میں شور کر رہی تھی۔ ایبک نے دروازے پر دستک دی لیکن اندر سے کوئی رسپانس سنائی نہیں دیا۔ وہ پریشانی سے دروازہ دھکیل کر ہاتھوں میں ٹرے لیے کمرے میں چلا آیا۔ وفا کی آنکھیں بند اور ذہن بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ وفا، آہستہ سے پکار کر وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے دراز ہو گیا۔ لیمپ آن کر کے اس کا حال جاننا چاہا۔ بابا میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ بخار سے تپتی ہوئی خود کو اپنے گھر میں محسوس کر رہی تھی، ساتھ ایبک کو اپنے بابا سمجھ رہی تھی۔ وفا ناشتہ کر لو۔ وہ پریشانی سے وفا کو ہوش میں لانے کے لیے اٹھانے لگا۔ بابا یہاں کوئی اچھا نہیں ہے، سب ڈانٹتے ہیں۔ آپ آ گئے بابا؟ وہ ایبک کی شکایت بابا سمجھ کر ایبک سے کر رہی تھی۔ ایبک نے لمبی سانس بھر کر اپنے کندھے پر فوا کا سر دیکھا۔ وہ اسے ناشتے کے لیے اٹھا کر بٹھا رہا تھا لیکن وہ اس کے کندھے سے آ لگی تھی۔ وہ فوراً جھٹک دیتا لیکن ابھی وفا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ اپنے حواس میں نہیں تھی۔ وفا ناشتہ کر لو۔ وہ دوبارہ اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا
لیکن وفا سن ہی کب رہی تھی۔ بابا سر دبا دیں، بہت درد ہو رہا ہے، پلیز بابا۔ وہ ایبک کا ہاتھ تھامے اب منت کر رہی تھی۔ ایبک نے لمبی سانس لے کر کمفرٹر اس پر ٹھیک سے ڈالا۔ اس کے اٹھانے پر وفا کے اوپر سے ہٹ چکا تھا، پھر نرمی سے اس کا سر دبانے لگا۔ وہ نیند میں بڑبڑاتے ہوئے ایبک کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ ایبک لب بھینچ کر سنتا رہا۔ وہ اس کی ذرا سی ڈانٹ پر اتنا ریئیکٹ کر رہی تھی۔ ساتھ ذہن میں ایبک کو بسا رکھا تھا۔ وہ بنا ناشتہ کیے دوبارہ سو چکی تھی۔ بخار میں تپتی ہوئی وہ ایبک کو پریشان کر رہی تھی۔ وہ ناشتے کی ٹرے اٹھائے دروازہ بند کرتے ہوئے باہر آ گیا۔ ناشتہ نہیں کیا وفا نے؟ امینہ بیگم حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں بھابھی، مجھے لگتا ہے ڈاکٹر کو کال کر دینی چاہیے۔ بخار بھی تیز ہے اور ذہنی طور پر بھی ڈسٹرب ہے، وہ پریشانی سے بولا۔ ہاں پھر جلدی کال کر کے بلاؤ، میں دیکھتی ہوں۔ وہ پریشانی سے آگے بڑھنے لگیں جب ایبک کی بات پر رک گئیں۔ بھابھی ابھی سو رہی ہے وہ، ڈاکٹر آ جائے تو ساتھ چلتے ہیں۔ امینہ بیگم سے سیڑھیاں نہیں چڑھی جاتی تھیں، جس کی وجہ سے ایبک نے انہیں روک دیا۔ 15 منٹ کے بعد ڈاکٹر کے ساتھ وہ دونوں اس کے کمرے میں موجود تھے۔ سٹریس لے لیا ہے بس، اس لیے بخار ہو گیا۔ میں میڈیسن دے رہا ہوں، کچھ وقت میں ہی آرام آ جائے گا۔ وہ پیشہ ورانہ انداز سے ہدایت دینے کے بعد چلے گئے۔ ایبک کو اپنا آپ مجرم لگ رہا تھا۔ اس نے تقریباً 2 دن سوتی جاگتی کیفیت میں گزارے، لیکن اتنا معلوم تھا ایبک حال احوال پوچھنے کمرے میں آتا تھا اور مہتاب سے بات چیت کرنے کے بعد چلا جاتا تھا۔ تیسرے دن جب وفا بالکل ٹھیک ہو گئی، اس نے بدلہ لینے کا سوچا۔ اس کے کمرے میں آئی اور نیم پلیٹ پر اس کا نام دیکھتے ہوئے سوچنے لگی، اگر اس کو کہیں چھپا دے تو کیا ایبک کا کوئی نقصان ہو سکتا تھا؟ وہ پریشان ہوتا، ادھر ادھر ڈھونڈتا، اتنا پریشان کرنے کا اس کا حق بنتا تو تھا۔ اس کی وجہ سے وہ 2 دن بیمار پڑی رہی تھی، اس لیے مٹھی میں اس کی نیم پلیٹ دبائی کمرے میں آ کر اپنے سامان میں چھپا دی۔ لیکن وفا کو معلوم نہیں تھا وہ ایبک کا کتنا بڑا نقصان کرنے جا رہی ہے۔ اگلی صبح ایبک ناشتے کی ٹیبل پر غصہ کر رہا تھا۔ بھابھی، میں نے سائڈ ڈرام میں رکھی تھی نا، جانے کہاں چلی گئی؟ وہ بے چینی سے بتا رہا تھا۔ چاچو، آپ کی روم کی صفائی میں نے کی تھی، مجھے سچی وہاں نہیں دکھی۔ مہتاب اس کی جاگنگ پر جانے کے بعد ہی صفائی کرتی تھی۔ جب وہ صفائی کر رہی تھی وہاں نیم پلیٹ نہیں تھی۔ وفا مسکراتے ہوئے گردن جھکائے بیٹھی تھی، اس کی جانب کسی کی توجہ نہیں تھی۔ اچھا میں چلتا ہوں، بس دعا کریں آج کوئی آفیسر تھانے کا دورہ نہ کرے۔ وہ ماتھا مسل کر اللہ حافظ کہتا چلا گیا۔ پیچھے وفا دل ہی دل میں خوش تھی کہ وہ ایبک کو پریشان کر کے بدلہ لے چکی تھی۔ دن بھر مہتاب کے ساتھ انجوائے کرنے کے بعد ایبک کے آتے ہی اسے شدید جھٹکا لگا تھا۔ کیا ہوا ایبک، کیوں پریشان ہو؟ اس کی سرخ آنکھیں کسی انہونی کو بیان کر رہی تھی۔ بھابھی، مجھے ایک ماہ کے لیے معطل کر دیا گیا ہے۔ آج بڑے آفیسر کا دورہ ہوا اور میری نیم پلیٹ نہیں تھی۔ انہوں نے سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ آپ جب اپنی ایک چیز کی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنے علاقے کی کیسے کرو گے؟ وہ اتنی بوجھل آواز سے بول رہا تھا کہ وفا کے دل کو کچھ ہوا۔ اس کی کم عقلی کی وجہ سے وہ 1 ماہ کے لیے ڈیوٹی پر نہیں جا سکتا تھا۔ اس کی بچگانہ حرکت نے ایبک پر کیسا وار کیا تھا، وہ سوچ کر اور ایبک کو پتہ چلنے پر اس کے غصے سے اندر ہی اندر ڈر رہی تھی۔ رات کھانے پر وہ اتنا خاموش تھا کہ اس کی یہ خاموشی وفا کو اندر ہی اندر چبھتی رہی۔ وہ دونوں رات کے 1 بجے وفا کی ضد پر ٹیرس پر کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ وفا، میرا کوئی بھائی ہوتا نا تو میں تمہیں بھابھی بنا کر ہمیشہ پاس رکھ لیتی۔ کچھ دیر بعد مہتاب کی خواہش وفا کے کانوں تک پہنچ چکی تھی۔ اب وہ کیا بتاتی، اس کے چاچو پر دل ہار بیٹھی ہے۔ فائدہ کیا ہوتا، تم اپنے سسرال چلی جاتی، میں یہاں اکیلی رہتی۔ وہ منہ کے زاویے ایسے بگاڑ رہی تھی جیسے کڑوا بادام چبا لیا ہو۔ مہتاب، میں ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس چکی ہوں۔ وفا نے بالآخر مہتاب کو اپنی احمقانہ حرکت بتانے کا چانس لے ہی لیا۔ کیسی مشکل وفا؟ مہتاب فوراً اس کی جانب گھوم گئی تھی۔ میں نے تمہارے چاچو کی نیم پلیٹ بدلہ لینے کے لیے چھپائی تھی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ ان کو اتنی بڑی سزا ملے گی۔ اب بتا بھی دوں ان کو کہ یہ حرکت میری ہے تو… وہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ مہتاب آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ وفا، تم نے… او گاڈ! وفا، چاچو کتنا غصہ کریں گے، تمہیں اندازہ بھی ہے؟ میں چپ چاپ ان کے روم میں رکھ کر آ جاؤں گی، تم دور رہنا اور چاچو کو مت بتانا کہ تم نے نیم پلیٹ چھپائی تھی۔ مہتاب نے اس کے رونے اور طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ذرا تحمل سے سمجھایا، ورنہ دل کر رہا تھا کہ کان کے نیچے ایک لگائے۔ مہتاب،
انہیں معلوم ہوا تو اپنی گن سے شوٹ کر دیں گے۔ وہ مہتاب کے بنا ڈانٹے ہی رونے والی ہو گئی تھی۔ ایبک دونوں کو بلانے آ رہا تھا امینا بیگم کے کہنے پر۔ وہیں کھڑا ان کی باتیں سنتے مٹھی بھینچ گیا، رگیں تن گئی۔ وفا کی وجہ سے وہ ایک ماہ کے لیے معطل تھا، غیر ذمہ داری کا الگ دھبا وردی پر لگ چکا تھا۔ شوٹ بھی کریں گے، گھر سے نکال کر باہر کریں گے، انہیں اپنی جاب بہت محبوب ہے۔ وفا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ اور وفا میڈم نے فوراً زمین پر پاؤں پھیلاتے بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ آئی ایم سوری، میں بہت احمق ہوں مہتاب، ان کی جاب چلے گی میری وجہ سے۔ مہتاب، میں کیا کروں؟ وہ مجھ پر بہت غصہ ہوں گے، وہ مجھے شاید چماٹ بھی مار دیں گے، میں اب ان کے سامنے ہی نہیں جاؤں گی۔ وہ رونے کا شغل فرماتے ہوئے اچھا خاصا خود کو کوس بھی رہی تھی۔ ایبک لمبی سانس بھر کر اس منٹ پر روتی لڑکی سے عاجز آ چکا تھا۔ غلطی بھی کرتی تھی، پھر روتی تھی اور بیمار الگ پڑ جاتی تھی۔ کتنی عجیب مخلوق سے اس کا پالا پڑا تھا۔ وہ لب بھینچ کر واپس پلٹ گیا۔ اگلے 3-4 دن تک وفا نے نگاہ اٹھا کر بھی ایبک کو نہیں دیکھا تھا۔ اسے دیکھ کر شرمندگی پورے وجود کا حصہ بن جاتی تھی۔ وہ صبح وردی پہنے تیار ہو رہا تھا، وفا ابھی تک سوئی ہوئی تھی۔ ایبک نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر گھڑی ہاتھ میں اٹھائے اس کی جانب چلا آیا۔ وفا، چہرے پر گری لٹوں کو 2 انگلیوں سے پیچھے کرتے وہ نرمی سے پکار رہا تھا۔ انگڑائی لیتی ہوئی جواب دیا۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ کہیں آئس کریم کھانے کی وجہ سے کچھ گڑبڑ تو نہیں ہو گئی؟ وہ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ٹمپریچر چیک کر رہا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا، اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا۔ وہ مسکراتی ہوئی اسے دیکھ کر بولی۔ اس کا اپنے لیے فکر مند ہونا اتنا اچھا لگتا تھا کہ وہ سارا دن مسکراتی رہتی تھی۔ ایسے مسکرا کر دیکھو گی تو اپنی جاب پر کیسے جاؤں گا؟ وہ اس کے انداز پر خود کو قابو پانے کی کوشش میں بولا۔ اچھا ہے نا، نہ جائیں، میں بھی یونی نہیں جا رہی، آپ بھی ڈیوٹی پر نہ جائیں۔ وہ اٹھ کر اپنے بالوں کو جوڑے کی شکل دے رہی تھی۔ وہ قریب بیٹھ کر اسے تکنے لگا۔ میرے ساتھ رہتے رہتے لگتا ہے تم مجھے اتنا چاہنے لگی ہو کہ چاہتی ہو میں ہر لمحہ ہر پل تمہارے ساتھ رہوں، جبکہ تمہیں پتا ہے میں ڈیوٹی کے سلسلے میں مہینہ گھر سے غیر حاضر بھی رہتا ہوں۔ خود پر قابو پائیں میڈم۔ وہ اتنے صاف لفظوں میں وفا کی کیفیت واضح کر جائے گا اس کا اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ نظریں جھکائے اپنے ناخن سے کھیلنے لگی، دیکھ کر مسکرانے لگا۔ میں اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں کیونکہ میں اگلے مہینے 1 ماہ کے لیے چترال جا رہا ہوں۔ کوئی ٹاسک ہے، اسے پورا کرنا ہے۔ مجھے یقین ہے میری بیوی مجھے بہت سارا مس کرے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے اب بھی وفا کی بے چینی نوٹ کر سکتا تھا، جو اس کے مہینے بھر غائب ہونے کا سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ جانا ضروری ہے کیا؟ وہ بچوں جیسی صورت لیے پوچھنے لگی۔ بہت زیادہ ضروری ہے، حساس علاقہ ہے، اس لیے تمہیں ساتھ نہیں لے جا سکتا، تم میرا یہی انتظار کرنا۔ وہ وفا کو قریب کیے بوجھل آواز میں سمجھا رہا تھا۔ وفا اس کے لمس پر گونگ ہوتی اس کے سینے میں سر چھپا گئی۔ میں لیٹ ہو چکا ہوں وفا، وہیں ناشتہ کر لوں گا۔ ایک تو تم رومانس دکھا کر میرا وقت برباد کر دیتی ہو۔ اس جھوٹ پر وفا کا منہ ہی کھل چکا تھا۔ میں نے آپ کو کب اپنے پاس بلایا تھا؟ وہ حیرانی سے سوچ بھی رہی تھی کہ اس نے بلایا بھی تھا۔ تم نے ہی تو کہا تھا میرے پاس آئیں۔ وہ مسکراہٹ روکے جلدی گن وغیرہ سیٹ کرنے لگا۔ میں نے کہا تھا؟ وہ حیران سی ابھی بھی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، کیا واقعی اس نے ایبک کو بلایا تھا؟ زیادہ ذہن پر زور نہیں ڈالو، جا کر فریش ہو اور ناشتہ کرو۔ وہ نرمی سے ماتھے پر بوسہ دے کر چلا گیا تو وفا کو لگا پوری دنیا میں وہ اکیلی رہ گئی۔ اٹھ کر فریش ہوتی باہر آئی، جہاں صرف خالہ کچن میں دکھائی دی۔ مہتاب شاید ایبک کے ساتھ یونی جا چکی تھی۔ وفا یونیورسٹی نہیں گئی؟ خالہ نے کرسی گھسیٹ کر اسے بیٹھتے دیکھ کر پوچھا۔ خالہ جان دل نہیں کر رہا تھا، وہ موبائل دیکھتے ہوئے انہیں جواب دے رہی تھی۔ اتنے دنوں سے بھیجے گئے میسج ایبک نے اب سین کیے تھے۔ نہ جانے وفا کے میسج سے اسے مسئلہ کیا تھا، اتنی کم بات کرتا تھا وہ موبائل پر۔ وہ سر جھٹک کر خالہ کا ٹیبل پر رکھا گیا ناشتہ کرنے لگی۔ وفا، میں سوچ رہی ہوں تمہیں ڈاکٹر سے رابطہ کر لینا چاہیے۔ خالہ کی اچانک بات پر وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ ٹھیک تھی تو ڈاکٹر سے کیوں رابطہ کرتی؟ دیکھو وفا، تمہاری شادی کو 1 سال اور 4 ماہ ہو چکے ہیں، ابھی تک تم بے اولاد ہو۔ میں چاہتی ہوں ایبک کے بچے ہوں، وہ بھی زندگی کو جیے۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہی تھی، لیکن وہ کیا بتاتی، شادی کے 1 سال تک ایبک نے اس طرح اگنور کیا تھا۔
ایبک نے اسے اچھی خاصی مشکل میں ڈال دیا تھا۔ خالہ جان، وہ میری اسٹڈی مکمل ہو جائے پھر، وہ دبے لفظوں میں سمجھانے لگی، حالانکہ ابھی میرڈ لائف کا آغاز ہوا تھا۔ یہ بات اپنی خالہ کو کیسے بتا سکتی تھی؟ اسے جو بہانہ سمجھ آیا وہ بنا دیا۔ ہوتی رہے گی پڑھائی، ابھی بس تمہارا اور مہتاب کا لاسٹ سیمسٹر ہی تو ہے، پھر کیا کرو گی؟ جاب کا تم دونوں میں سے کسی نے بھی مجھے کہا، شکل نہیں دیکھوں گی تم دونوں کی کبھی۔ وہ دھمکی دے رہی تھی، لیکن وفا کو جاب نہیں کرنی تھی، بس ایبک کے ساتھ کھل کر جینا تھا۔ لیکن خالہ کو کیسے سمجھائے؟ وہ کچن میں چلی گئی تو وفا نے ایبک کو میسج کیا، وہ آن لائن ہی تھا۔ خالہ جان کہتی ہیں مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، ساتھ میں سیڈ ایموجیز بھی لگا دیں۔ کس لیے؟ تم نے پھر طبیعت خراب کر لی وفا؟ غصے والے ایموجیز کے ساتھ جواب موصول ہوا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ کہتی ہیں ہماری شادی کو 1.5 سال ہونے کو آیا ہے، ابھی تک انہیں بڑی ماما کیوں نہیں بنایا؟ میں کیا جواب دوں انہیں؟ روتے ایموجیز کے ساتھ اس نے وجہ بتا ہی دی تھی۔ دوسری طرف تھانے میں بیٹھے ایبک کا کہکا گونجا تھا۔ کانسٹیبل پلٹ پلٹ کر اپنے اکڑو ایس پی کو دیکھ رہے تھے۔ بول دو، ابھی انتظار کریں۔ 1 سال جو کیا وہ فضول کا انتظار تھا، ابھی والے انتظار کا پھل مل ہی جائے گا۔ وہ سمجھ سکتا تھا اس بات پر وفا کی جان کیسے گئی ہوگی۔ اس کے آگے سے سین کرنے کے بعد جواب نہ دینے پر ایبک ہنستا رہا تھا۔ پاگل بیوی۔ وہ ہنستے ہوئے اس کی بچوں جیسی حرکت پر مسکراتا رہا تھا۔ کل تک اس کی یہ باتیں بہت بری لگتی تھیں۔ وہ رات ڈنر کر کے گھر پہنچا تو وفا نے اس کے انتظار میں کھانا ہی نہیں کھایا تھا۔ بھابھی اور مہتاب سے مل کر وہ روم میں آتا اپنی چیزیں رکھنے لگا۔ وفا نے سلام کیا اور اس کے سامنے پانی کا گلاس لیے کھڑی ہو گئی، حالانکہ وہ نیچے بھابھی کے پانی دینے پر ہی پی چکا تھا۔ اسے مزید طلب نہیں تھی، لیکن وہ وفا کو انکار نہیں کر سکا، اس لیے پانی کا گلاس منہ سے لگائے پی گیا۔ تو مسز ایبک، آپ کچھ کہہ رہی تھیں؟ وہ مسکراہٹ روکتے ہوئے اپنے شوز اتار رہا تھا۔ میں نے کب کچھ کہا؟ چپ کھڑی ہوں، وہ بتانے کے بعد منہ پر انگلی رکھے کھڑی ہو گئی تھی۔ بھابھی کو بڑی ماما بننے کی بہت جلدی ہے۔ وہ مسکرا کر اسے بات کرنے پر اکسا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کچھ نہ کچھ غائب دماغی کے تحت بول ہی دے گی۔ ہاں، 2 رشتے ہوں گے، نانی بھی اور بڑی ماما بھی۔ میں صرف بڑی ماما والے رشتے سے متعارف کرواؤں گی، کہیں بڑے ہو کر یہ نہ بولے میرے بچے ماما آپ کزن کے چاچو پر لٹو ہو گئی تھیں۔ وہ منہ میں جو آیا بولتی ہی چلی گئی اور ایبک پہلے ہونک بنا اسے دیکھتا رہا، پھر ہنستا چلا گیا۔ یعنی تم مانتی ہو تم مجھ پر لٹو تھی؟ وہ شوخی سے اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، آپ سے شادی کے بہت بعد بھی محبت نہیں ہوئی تھی مجھے، اب بھی نہیں ہے۔ اپنی بات پر یقین دلانے کے لیے وہ اپنی گردن اس بات میں ہی ہلا رہی تھی۔ ہاں، جب ہی میرے آگے پیچھے گھومتی تھی، شادی سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ وہ پوری طرح یقین کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آپ کو اپنا بڑا سمجھتی تھی، اس لیے، تاکہ اس نے چڑھا کر کہا۔ دوپٹہ کندھے سے لڑک کر ہاتھوں پر آ گیا تھا، لیکن اسے ابھی اپنی بات کا یقین دلانا تھا کہ وہ ایبک پر لٹو نہیں تھی۔ اب یہ مت کہہ دینا کہ اپنا بڑا بھائی سمجھتی تھی، ایک دفعہ مجھے یاد ہے ابا ہی سمجھ لیا۔ وہ منہ کے زاویے بگاڑ کر بولا تو وفا کا منہ کھل گیا۔ آپ کو میں اپنا شوہر ہی مانتی ہوں، آپ بلا وجہ الزام لگا رہے ہیں۔ وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے جیسے سمجھا رہی تھی۔ کھانا کھا لیا تم نے؟ وہ واش روم کی جانب بڑھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ نہیں، نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بتایا گیا۔ وہ دروازہ بند کرنے لگا تھا، مڑ کر واپس آیا۔ تم مجھے اتنا تنگ کیوں کرتی ہو؟ وہ نرمی سے اس کے آگے آئے بالوں کو پیچھے کر رہا تھا۔ کیونکہ آپ کو تنگ کر کے بہت اچھا لگتا ہے۔ جب آپ میرا تھوڑا سا خیال کرتے ہیں، میں سارا دن اس لمحے کے سحر میں کہیں پیچھے رہ جاتی ہوں۔ وہ پوری سچائی سے پلکوں کی جھالر گرائے بولی تو ایبک کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بگڑ گئی۔ اب کس طرح کا خیال چاہتی ہو میری بیوی؟ وہ ہاتھوں کو تھام کر لبوں سے لگا گیا۔ کہیں ڈنر کروا دیں؟ وہ آنکھوں میں امید لیے اپنی خواہش کا اظہار کر گئی۔ اوکے، فریش ہو کر آتا ہوں، پھر چلتے ہیں۔ وہ فوراً راضی ہوتے ہوئے بولا تو وفا چہک گئی۔ میں کپڑے نکالتی ہوں۔ وہ مسکراتی ہوئی الماری کی طرف، جبکہ ایبک واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ تیار سی چادر پہنے ایبک کا انتظار کر رہی تھی، جو خالہ سے اجازت لینے گیا تھا۔ 1 ماہ کے لیے اسلام آباد چلی جاؤ، وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بولا۔ لیکن کیوں؟ وہ حیران سی پوچھ رہی تھی، ورنہ وہ جانے کا کہتی تھی تو وہ راضی ہی نہیں ہوتا تھا۔ میں بھی چترال جا رہا ہوں۔
مجھے لگتا ہے کبھی بھی کال آ سکتی ہے، پھر مجھے نکلنا ہوگا۔ تم اس دوران اپنے میکے میں ٹائم سپینڈ کر لینا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وفا گھر میں رہ کر اسے میسج کرتی رہے اور پوچھتی رہے وہ کب واپس آئے گا، خود کو ڈسٹرب کرتی رہے۔ اسے یاد تھا جب وہ اس سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کرتا تھا، جب بھی ایک دفعہ ایبک کے جانے پر وفا نے اپنی حالت غیر کر دی تھی۔ ٹھیک ہے، چلی جاؤں گی۔ کیا وہاں جا کر میں گھوم سکتی ہوں؟ کیونکہ بابا مجھے کہیں نہ جانے اور کہیں گھومنے پھرنے کے لیے لے جاتے ہیں۔ وہ اجازت لیتی ہوئی بہت اپنی لگ رہی تھی۔ بالکل جا سکتی ہو، تمہاری اپنی بھی مرضی ہوگی۔ کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے، میں پابندی نہیں لگا سکتا اپنی چھوٹی سی بیوی پر۔ وہ اس کی ناک کھینچ کر نرمی سے بولا۔ ہاں لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا میں کیا کرتی پھر رہی ہوں۔ مجھے نہیں پسند بنا اجازت لیے بیویوں کا باہر نکلنا۔ وہ اپنی رو سے پہلی دفعہ کوئی عقل کی بات کر رہی تھی۔ اف، مجھے چونٹی کاٹو، میری بیوی عقل مند ہو گئی ہے، ایبک نے حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے ڈرامائی انداز سے کہا تو وہ خفا ہی ہو گئی۔ بات مت کرے مجھ سے، وفا نے 1000 دفعہ کہا جانے والا جملہ دہرایا تھا۔ اپنی بات پر قائم نہیں رہ سکتی تم وفا، میں ابھی ذرا سا چھو لوں گا تم سب بھول بھال کر تم شرمانے لگنا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے جتا رہا تھا کہ وہ اپنی ہی بات پر قائم نہیں رہتی ہے۔ میں کوئی نہیں شرماتی ہوں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ سخت دل کیے کہہ تو گئی، لیکن ایبک کو جانتی تھی اس کی یہ بات یاد رکھتے ہوئے اسے اس کی بات پر جھوٹا ضرور ثابت کرے گا۔ لیٹس سی، گھر پہنچ کر دیکھتے ہیں، میں سچا یا تم؟ وہ بول کر کچھ گنگنانے لگا تھا، جبکہ وفا کی اب بول کر جان ہی جا رہی تھی۔ ابھی سے کیوں شرما رہی ہو؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں۔ وہ ڈنر کر رہے تھے جب ایبک نے پوچھا۔ وہ اس کی جانب دیکھ بھی نہیں رہی تھی، اور ایسا تب ہوتا تھا جب وفا یا اس سے شرمندہ ہو یا شرما رہی ہو۔ میں شرما نہیں رہی، کھانا کھا رہی ہوں، بہت بھوک لگی ہے۔ نظر اٹھا کر اسے دیکھا وہی پرشوق انداز، اور اس کی خود میں اترتی ہوئی نظروں سے گھبرا کر نظریں جھکا گئی۔ اس کے روحان سے ہو جانے تک ایبک نے بالکل بھی اپنی نظریں نہیں ہٹائی تھیں۔ وفا نے آئندہ ایبک کے ساتھ کہیں نہ جانے کا تہیہ کر لیا تھا، لیکن وہ اپنی بات پر قائم ہی کب رہتی تھی۔